جی برگیڈی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. برگیڈی صاحب کیا کہیں گے؟ مس عائشہ مسعود کی گفتگو سنی آپ نے. امریکہ جو ہے ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے. کیا جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہی کوئی ہمیں جنگ کا ٹریلر سامنے آئے گا؟ اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ایران کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اور اس ٹائم امریکہ کی جنگ کی کتنی تیاری لگتی ہے آپ کو؟ برگیڈیئر آصف ارون صاحب پلیز. جی جہاں تک جنگ کی تیاری کا تعلق ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی بڑی ٹرپ موبلائزیشن جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت جو جتنا ان کا جنگی ساز و سامان انہوں نے پرشین گلف کے نزدیک آلریڈی ڈپلوائے کر لیا ہوا ہے، جس میں کہ ان کے 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہیں اور 150 سے زیادہ ان کے جہاز جو ہے، اور جتنی ایئر بیسز ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دی ہیں. ڈیگو گارشیو جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ اس لحاظ سے انہوں نے اپنی کارروائی یا تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی ہوئی ہے. اس سے زیادہ تو وہ کر نہیں سکتے نا جی. اس سے انہوں نے جتنی اپنی تیاری کرنی تھی وہ صرف دھمکیوں پہ نہیں بات ہے، فزیکلی انہوں نے وہاں ڈپلوائے کر لیا ہے. اور ریپیٹڈلی ٹرمپ جو ہے وہ ایک ہی یہ بات کر رہا ہے کہ آپ دونوں اپنے پروگرام جو ہیں، جو آپ کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ زیرو لیول کے اوپر لے آئیں، اور جو اپنا جو بیلسٹک میزائل ہے وہ بھی آپ رول بیک کریں، تو پھر آپ کی بچت ہو سکتی ہے. ورنہ ہم نے جون سے بھی بڑا جو حملہ جو پچھلی دفعہ کیا تھا اس سے بھی یہ ہم بڑا آپ کو کر کے یہ تباہ کر دیں گے. تو انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ نیت اور اپنے ارادے جو ہے یہ بتا دیے ہیں. اب یہ بات جو ہے کہ جی کیا واقعی امریکہ کو خطرہ ہے، تو امریکہ کو تو ڈائریکٹ خطرہ نہیں ہے. ایران کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، کوئی میزائل ایسا نہیں ہے، ڈرون نہیں ہے جو کہ وہاں امریکن سوئل کے اوپر جو ہے نا وہ پھینک سکے اور اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے. خطرہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے. تو سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا میں جو ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اس نے جو ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جس کی اپنی جو ہے نا دوبارہ جو امریکن امبیسڈر اسرائیل میں اس نے بھی اس کی تائید کر دی ہے کہ یہ اس کا بیبلیکل ایک اس کا جو ہے یہ وہ ہے اس کا دعویٰ ہے، اور وہ ان کا ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو زیادہ علاقہ جو ہے وہی جو گریٹر اسرائیل کا ہے، فرام نائل ٹو یوفریٹس، یہ ان کا یہ حق بنتا ہے. تو یہ انہوں نے دوبارہ ریمائنڈر دے دیا ہے دنیا کو کہ جی وہ ایک خواب اور خیال نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو کون چاہتا ہے؟ نتنیاہو چاہتا ہے، اس کی جو لکڈ پارٹی ہے وہ چاہتی ہے، وہاں کے جو ہاکس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، زائنسٹ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. اور ان کی بھرپور تائید اور بیک اپ میں کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ امریکہ ہے، یو کے بھی ہے، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے. لیکن امریکہ کی شے کے بغیر جس طریقے سے بدماشی اسرائیل نے پورے مڈل ایسٹ میں جاری و ساری رکھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. جو جینوسائیڈ اس نے اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک جاری رکھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں جو سب سے بڑے بدماش ہیں وہ امریکہ ہے، پھر اسرائیل ہے، اور تیسرا جو ہے وہ انڈیا ہے. اور تینوں کا جو ایک اسٹریٹجک الائنس بنا ہوا ہے. اب آپ جہاں جی